اس کے بعد ایک اور طالب علم ہیں جو آپ کے سامنے مختصر چھوٹی سی صورت تلاوت کریں گے، محمد حافظ. ان سے گزارش ہے کہ آپ کچھ سیکھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. محترم حضرات، ابھی تلاوت کلام پاک کے بعد میں بلا کسی تاخیر شیخ محترم کو آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں. شیخ کا تعارف آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کے بعد کیا گیا ہے. ماشاءاللہ آپ حضرت الشیخ دکتور الیاس مدنی حفظہ اللہ، آپ جامعہ دارالسلام مرآباد سے فارغ ہونے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. وہاں سے آپ نے BA بھی کیا ہے، MA بھی مکمل کیا. وہاں سے آپ نے اصول حدیث اصول فقہ کے اندر آپ نے PhD کی ہے. 2007 کے بعد سے لے کر 2002 کے بعد سے لے کر ابھی تک جامعہ دارالسلام مرآباد میں آپ برابر تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں. لہٰذا میں بلا کسی تاخیر شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قابل احترام ذمہ داران مسجد حاضہ اور دیگر حاضرین اور حاضرات، آج مجھے آپ لوگوں کے سامنے دوسری مرتبہ خطاب کرنے کا موقع ملا ہوا ہے، جو کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کا فضل و احسان ہے. اس وقت مجھے آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے وہ دعوت الی اللہ، کہ اس کے لیے کیا کیا جو نئے وسائل ہیں انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیسے ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور اگر ہم نے اس فریضے کو انجام دینے میں کوتاہی کی، غفلت کی، تو اس کا کیا برا نتیجہ ہو سکتا ہے. اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنے کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. حضرات و خواتین، دعوت
یعنی کہ اللہ کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانا، یہ ایسا کام ہے کہ سب سے پہلے خود اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ وہ خود یہ کام انجام دیتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ کسے بلاتا ہے؟ ہم جیسے انسانوں کو ہی اللہ رب العالمین خود بلا رہے ہیں کہ آؤ میرے سلامتی کے گھر کی طرف تم سب نہ ابڑ کر آؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کی دعوت ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دعوت سارے انبیاء و رسل علیہ السلام کی اولین ذمہ داری رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث کیا تھا، مبعوث فرمایا تھا، ہر نبی کی یہی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اللہ سے جوڑنے کا کام کرے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اس دنیا میں پہلے انسان کی حیثیت سے بھی آئے اور پہلے نبی کی حیثیت سے بھی آئے۔ جب تک ان سے نسل پھیلی، انہوں نے برابر اپنی اولاد کی اولاد کو، کیونکہ اس وقت لمبی لمبی عمریں اللہ تعالیٰ عطا کرتے تھے۔ جانتے ہیں ہم سب کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 950 برس تک وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ تو اس وقت برابر یہ سلسلہ جب انسانیت اللہ رب العالمین کے راستے سے دور ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کی وجہ سے انسانیت کو گمراہی اور ضلالت اور جہنم کے گڑھے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک نبی اور نبی کے بعد اور نبی، نبی کے بعد اور نبی اللہ تعالیٰ بھیجتے آیا ہے۔ اور ہر نبی کی یہی ذمہ داری رہی ہے کہ وہ برابر اپنی قوم میں اللہ رب العالمین کی دین کی طرف دعوت دینا، اور جو بندے اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہوتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا کام برابر کرتے رہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری پیغمبر اللہ رب العالمین کے، کہ آپ کی بعثت کے بعد اور آپ کی وفات کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے آسمانی ہدایات کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کے ساتھ شروع کیا تھا، ہم بندوں کو اللہ تعالیٰ پیغامات جو دیتا رہا وہ آپ کی وفات کے ساتھ منقطع ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پہچان یہی کرائی ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلان کرنے کا حکم دیا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، دین اسلام، جس کی طرف میں تم سب کو بلاتا ہوں۔ هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اور میں اللہ کی طرف سب کو بلاتا ہوں، علی بصیرہ، اور یہ جو دعوت میں اللہ کی طرف دے رہا ہوں ایسے ہی اٹکل بچوں نہیں آنکھ رہا ہوں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ، پورے ثبوتوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ کہ یہ جو دعوت کا کام میں کر رہا ہوں بالکل یہی صحیح کام ہے، اور جو کچھ ہدایات مجھے میرے رب کی جانب سے ملی ہے یہی بالکل جو ایک سچا راستہ ہے۔ اس پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ انا ومن اتبعنی، کہ میں، یعنی میری بھی اپنی یہ ذمہ داری ہے، میں بلا رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میری پیروی کرنے والے بھی، ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے اور وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔
تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم میں سے ہر شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا اور آپ کے نقش قدم کی پیروی کرنے والا، تو ہر ایک کو یہ جو اعلان کرنا ہوگا کہ میں بھی اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ مگر آج امت مسلمہ جس کی یہ پہچان ہی کرائی گئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین جماعت ہو جنہیں سارے اور لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، ان کو وجود بخشا گیا، اور تمہاری خیر امت ہونے کی نشانی یا اس کے لیے یہ جو سب سے بنیادی شرط ہے کہ تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم ہر معروف اور خیر کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے، لوگوں کو حکم دو گے، اور ہر برائی سے لوگوں کو تم روکو گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ جناب اللہ رب العالمین نے ہم امت مسلمہ کی جو پہچان کرائی ہے، مگر آج ہم امت مسلمہ میں کتنی بڑی غفلت اس وقت پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ اس فریضے کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ چند مخصوص لوگوں کی ذمہ داری ہے، جنہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دعوت اللہ کا کام کرنے والے دعات داعی حضرات، بس ان کی یہ ذمہ داری ہے، اور باقی ساری امت اپنی اس ذمہ داری سے بالکل غافل ہو چکی ہے۔ ہمارا اپنا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ذمہ داری ایک ایک مسلمان کی ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا کہ جیسے جیسے صحابہ تھوڑا تھوڑا دین کا علم حاصل کر لیتے تو پھر اس کے بعد وہ اپنی اپنی قوم کی طرف، اپنے اپنے قبیلے کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف وہ چیز لے کر چلے جاتے کہ یہ اتنی بہترین چیز ہے کہ اسے ہم ہمارے اپنے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، قبیلے دوس کے سردار، جب وہ مکہ آئے تھے اس وقت لوگوں نے ان کے بھی کان بھر دیے کہ مکے میں ایک بندہ محمد نام کا ایسا ہے کہ اس کی باتیں سننے سے دور رہو، بچتے رہو، کہ اس کی باتوں میں اگر کوئی آ گیا تو یہ ایسا جادوگر ہے کہ یہ باپ کو بیٹے سے، ماں سے الگ کر دیتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے، دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے جو اس کی حرکتیں ہیں، اس کی باتیں سننے سے تم بچ کے رہنا۔ تو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں جب لوگوں نے مجھے اتنا ڈرا دیا تو میں نے بھی اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کر مکے کی گلیوں میں باہر نکلتا تھا کہ کہیں محمد کی باتیں میری اپنی کانوں سے نہ ٹکرائے اور مجھ پر بھی وہ سارے اثرات نہ ہو جائیں جو جیسا کہ لوگوں نے بتایا۔ پھر خود طفیل کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل تو دے رکھی ہے، میرے اپنے اندر یہ صلاحیت ہے کہ محمد کیا کہتے ہیں، اچھا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، ان میں تمیز کر سکتا ہوں، کیوں نہ ایسا کروں کہ میں ان کی باتیں سن لوں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کروں کہ واقعی ان کی باتوں میں یعنی کہ گمراہی ہے یا پھر میرا ہدایت ہے، کیا ہے، میں خود فیصلہ کر سکتا ہوں۔ تو میں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا اور پوچھا کہ بھئی آپ بتائیے کیا جناب آپ دعوت دے رہے ہیں، کس بات کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی باتیں ان کو سنائی تو اتنی وہ باتیں ان کو پیاری لگی اور پسند آ گئی کہ فوراً انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کے اپنے اندر تڑپ دیکھیے کہ یہ کیسی پیاری باتیں ہیں جن سے آج تک ہم لوگ محروم رہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے
کے ذریعے ہمیں اتنی پیاری باتیں اور اتنا پیارا دین دیا ہے، تو میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے لوگوں میں جاؤں اور یہ دین ان تک بھی پہنچاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتے ہیں طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے نبی آپ مجھے اور باتیں دین کی بتائیے کہ میں وہ ساری باتیں لے کر ہمارے اپنے قبیلے میں جاؤں اور ان تک بھی پہنچاؤں۔ ایمان لانے کے ساتھ فوراً اس پیغام کو، اتنے اہم پیغام کو اپنے لوگوں کو تک بھی پہنچانا اور انہیں اس سے محروم نہ رکھنے کی یہ تڑپ ان کے اندر دیکھیے کہ کیسے پیدا ہو رہی ہے۔ ایسے ہی اور سب صحابہ، جی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اسلام لے آتے تو اس کے بعد اپنے اپنے دوستوں سے الگ الگ تنہائی میں ملتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ یہ دین اسلام ہے جس پر میں بھی ایمان لا چکا ہوں اور آپ کے سامنے بھی میں یہ دعوت رکھ رہا ہوں۔ تو خود حضرت ابوبکر کے ذریعے کتنے اور سب صحابہ کو ہدایت نصیب ہوئی تھی۔ تو یہ ایک مسلمان اس زمانے کا یہ برابر اپنے اندر اس کی جو ہے کہ اہمیت محسوس کرتا تھا کہ یہ واقعی کتنا اہم کام ہے کہ اس کام کو انجام دینے میں ہمیں آگے آگے آنا ہے۔ تو دین اسلام یہ اتنا اہم دین اور اتنا سب سے اعلیٰ دین کہ اس کی فکر ہمیں ہر حال میں ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب، جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، جب ایک عرصے کے بعد، آپ سب ہو سکتا ہے کہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب مکے میں بہت زیادہ مسلمانوں پر اذیتیں ہونے لگ گئی، مکہ کے کفار مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی مکہ میں صحابہ جو موجود تھے ان کو کہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں، وہاں کا بادشاہ بڑا ہی اچھا بادشاہ ہے اور اس کی اس میں کیا ہے آپ لوگ وہاں جا کر رہ جائیں۔ تو اس وقت ہجرت کر کے جانے والوں میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور اس کی خبر دیر سے بہرحال ان کو پہنچی، کیونکہ اس وقت نہ کوئی موبائل تھا نہ کوئی اور ذریعہ کے پاس، ایسے ہی لوگ جو ہے آتے جاتے تجارتی قافلہ کوئی بھی بہرحال جب تک بہرحال وہاں رہے حضرت جعفر طیار حبشہ میں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے آئے تو ایک عرصے کے بعد وہاں سے نکل کر آتے ہیں اور مدینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کرتے ہیں۔ تو اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھ کر آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، مگر اسی کے ساتھ فوراً دیکھیے کہ دین اسلام کی یہ جو ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اور اس کی بقا کے لیے آپ نے کیا کام کیا کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ بھائی ایک عرصے کے بعد تم ابھی حبشہ سے مدینہ آئے ہو، اپنے رشتہ داروں میں چند سال گزار لو یا پھر مدینے میں رہ کر اپنا کچھ نہ کاروبار سیٹ کر لو، اپنا مکان بنا لو، یہ کر لو وہ کر لو، کچھ نہیں بتایا آپ نے، بلکہ اس وقت غزوہ مؤتہ کا وقت تھا، آپ نے حضرت جعفر کو بھی اس غزوے میں اس جنگ کا کمانڈر بنا کر آپ نے روانہ کر دیا کہ جاؤ، اللہ کا یہ دین ہماری اپنے دنیاوی دیگر تمام ضروریات سے سب سے زیادہ مقدم ہے۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جب ہر صحابی اپنی اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ میری بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو میں اوروں تک پہنچاؤں، اور سب سے اہم جو ذریعہ اس وقت صحابہ اوروں تک دین کے پیغامات پہنچانے کا اپنا رہے تھے وہ ہے دین پر مکمل عمل پیرا ہونا، اور اس میں بھی بالخصوص معاملات کا وہ پہلو، حسن اخلاق کا وہ پہلو جس پر ہمارے اپنے دین نے بہت زیادہ زور دیا ہے، یہاں تک کہہ دیا گیا
کہ میزان میں کل قیامت کے دن جب کہ ہمارے اپنے سارے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، اس وقت سب سے زیادہ ثقیل اور وزنی بھاری جو چیز ہوگی وہ ہمارے اپنے حسن اخلاق ہوں گے۔ تو اس معاملے کے پہلو کو، حسن اخلاق کے پہلو کو ان صحابہ نے اپنے اندر مکمل طور پر اپنایا ہوا تھا۔ ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جو دعوت دے اس بات کی طرف جس پر وہ خود عمل پیرا نہ ہو، یا پھر دوسرا کوئی صحابی ایک صحابی اگر کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور دین کی باتیں بتا رہے ہیں، تو دوسرے اور صحابہ میں بالکل بھی عمل میں تضاد اس زمانے میں بالکل نہیں پایا جا رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی جو اس زمانے میں دعوت اتنی پھیلی اور اتنی کثرت کی تعداد میں لوگ اسلام میں جو داخل ہوئے کہ ان کی اپنی باتوں میں اور عمل میں بالکل کوئی تضاد نہیں تھا۔ ہر صحابی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو بالکل مسلمان ایک طرح سے جو ہے کیا ہے، ایک نمائندہ بن کر کہ مجھے دین اسلام کا نمائندہ بن کر اور لوگوں کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ وہ اپنے دل سے تسلیم کر کے برابر جہاں کہیں بھی جاتے تو اس طرح سے وہ اپنے عمل کے ذریعے برابر جنا نمائندگی کیا کرتے تھے۔ اور اسی کا نتیجہ کہ لوگ جب ان سے ٹکراتے، صحابہ کرام تجارتی سفر پہ یا کسی اور مقصد سے باہر جاتے، وہاں لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی اور ان کی باتیں اور ان کا عمل یہ سب اتنا پیارا ہوتا اور لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتے تو وفا کرتے، یہ سب چیزیں جب دیکھتے تو ان کو ایک عجیب کہ دنیا کے لوگ ایسے نظر آتے تھے کہ ان لوگوں میں بہت ساری خرابیاں تھیں جو باہر کے، لیکن ان صحابہ میں جب اتنی اچھائیاں وہ لوگ دیکھتے تو اسی کی وجہ سے اس دین کو اپنانے کے لیے آگے آگے بڑھ کر آتے تھے۔ لیکن آج ہماری اپنی امت مسلمہ میں ایک جماعت ضرور دعوت اللہ کا کام کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اور بھی اضافہ فرمائے اس میں، لیکن نقصان جو ہو رہا ہے اس دعوت کو باہر سے کہیں زیادہ اندر سے نقصان ہوتا ہے میرے بھائیوں، کہ ہم مسلمان ہمارے اپنے وہ بھائی جو محنت کرتے ہیں اللہ سے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا کام کر رہے ہیں، وہ ایک طرف جب دعوت دیتے ہیں اور دین کی باتیں بتاتے ہیں کہ ہاں ہمارے اپنے دین میں ایسی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں، ہم کو ایسا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، 5 وقتہ نماز کی بات بتاتے ہیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ہاں صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد 5 وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے، مگر اتنے سارے مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو روزہ فرض ہو گیا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں، مگر کتنے ایسے مسلمان ہم کو نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی رمضان کا روزہ ہی نہیں رکھا، ہمارے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی ہمارے ساتھ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں یہ لوگ۔ اور کتنے اخلاقی پہلو ہیں کہ ہمارے اپنے لوگوں کو نشان نہیں کر کے بتاتے ہیں دوسرے اور لوگ، غیر لوگ، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دین کی یہ باتیں ہیں اور ہمارے پاس ایسے مسلمان ہیں کہ جو وعدہ کرتے ہیں تو سالوں وعدہ نبھا نہیں پاتے۔ دھوکہ یہ مسلمانوں کا آج جو ہے کہ شیوا بن چکا ہے۔ معاملات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں بندے مسلمانوں سے معاملہ کرنے میں کہ بھائی یہ مسلمان ہے اور ان کے بارے میں ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ وعدے وفا نہیں کر رہے ہیں، اور جب انہیں کوئی بھی بات معاملہ کرتے ہیں تو دھوکہ بھی دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہت کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ تو آج ہماری اپنی دعوت کو ہمارے اپنے اندر سے جتنا نقصان ہو رہا ہے اس سے وہ اتنا زیادہ ہے کہ باہر کی دنیا سے یقیناً جو روڑے اٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے ان سب کے مقابلے میں یہ اندر کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آج کا یہ دور جس میں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہم کو نظر آ رہے ہیں، شیطان
انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دو اہم بڑے ذریعے استعمال کرتا ہے۔ گمراہ کرنا اس کا مقصد ہے، یعنی کہ اللہ کی دین سے یا اللہ سے دور کرنا آدم کی اولاد کو، تو اس کے لیے وہ دو اہم ذریعے اختیار کرتا ہے۔ ایک شکوک و شبہات میں مبتلا کر دینا، انسانوں کو اس طرح سے ان کے اپنے ذہنوں میں ایسے ایسے خیالات اور ایسے ایسے غلط عقیدے ان کے دماغوں میں بٹھانا کہ ان کے بعد بندہ صحیح مسلمان رہتا ہی نہیں۔ آج کتنے ایسے جناب غلط عقیدوں والے فرقے قدیم زمانے میں جو پائے جاتے تھے وہ سب آج بھی زندہ بھی ہیں، اور برابر نئے نئے اور بھی بہت سارے خیالات برے بالکل جناب بد عقیدگی کے جی ایسے ایسے کتنے فرقے پائے جاتے ہیں کہ آدمی جب ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو شیطان ان کی ان باتوں کو اتنا مزین کر کے اس کو دکھاتا ہے کہ اب وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہی بالکل صحیح ہے، مجھے اسی پر چلتے رہنا ہے۔ تو ایسے ایک طرف شکوک و شبہات کا جال پھیلا کر ان میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، تو دوسرا اس کا سب سے اہم ذریعہ شہوات میں مبتلا کرنا ہے۔ آج دیکھتا ہے جب شیطان کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ یہ اپنے عقیدے میں بڑا پختہ ہے، نہ کوئی غلط عقیدہ اختیار کر رہا ہے اور نہ ہی اسے میں بدعات اور خرافات میں مبتلا کر پا سکتا ہوں، میرے اندر یہ قوت بھی نہیں ہے۔ شیطان جب دیکھتا ہے کہ اس کو میں بدعات اور خرافات سے بھی جوڑ نہیں سکتا، تو پھر وہاں اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے بندوں پر شہوات کے ذریعے حملہ کرے، معصیتوں میں برائیوں میں مبتلا کرائے۔ اور آج واقعی ایسی یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھرانے جہاں واقعی دینی اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، تو ایسے کئی گھرانوں میں کتنی برائیاں اور کتنی معصیتیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ مرد ہوں عورتیں ہوں، کتنی جو ہے شہوات میں ان کو مبتلا کر کے شیطان بالکل انہیں اللہ رب العالمین سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسے زمانے میں جو کہ بالکل فتنوں کا یہ زمانہ ہے، تو ایسے زمانے میں یقیناً ہم سبھی مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ یہاں اس وقت جتنے بندے دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں ان سے یہ کام پورا نہیں ہو پا رہا ہے، مزید اور بھی ضرورت ہے۔ تو ایسے میں یقیناً ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اپنی طور پر اللہ کی طرف بلانے کا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے قولی دعوت یعنی کہ زبان کے ذریعے دعوت دینے سے کہیں زیادہ جو چیز مؤثر ہوتی ہے تو وہ عملی دعوت ہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ایک دنیا نے ایک ایسی نئی چیز ایجاد کی جو کہ قدیم زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، فلم کی شکل میں کیسے دنیا والوں پر ان کے دلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے، حالانکہ وہ لوگ جو بھی کرتے ہیں اس کے اندر وہ صرف اداکاری ہوتی ہے، اچھی اداکاری بھی اور بری اداکاری بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ تو آدمی جو فلم دیکھ کر باہر نکلتا ہے یا ویڈیو دیکھتا ہے، کوئی بھی چیز دیکھتا ہے، تو وہ اگر اچھی چیز رہی تو اس کے اندر خیال پیدا ہوگا، اس کی تعریف وہ کرنے لگتا ہے، اور بری چیز اگر دیکھا تو جو برائی کرنے والا کیریکٹر اس کے اندر ہے اس کے خلاف اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو جال پھیلایا گیا اور اس میں بالکل جو ہے مسلمانوں کو ذلیل کرنے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ فلمی ذریعہ بھی ہے کہ جس کے اندر ہمیشہ مسلمانوں کو دہشت گرد بتا کر لوگوں کے ذہنوں میں ایک طرح سے یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ ہاں مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے اپنے ڈائلاگز، اس کے اپنی ایسی ایسی چیزیں اس کی زبان سے نکلواتے ہیں اور بلاتے ہیں کہ وہ دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ ہاں مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہماری اپنی دین کی جو پیاری تعلیمات ہیں یہ صرف اداکاری کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ریئل لائف میں اپنی حقیقی زندگی میں ہمیں اپنانے کے لیے کہا گیا ہے۔
آپ دیکھیں گے وہ ساری اچھائیاں جو وہ لوگ دکھاتے ہیں ہمارے اپنے دین میں سبقت کی، اور ان سب کی تعلیمات ہمارے دین نے پہلے ہی دے رکھی ہے، اور وہ لوگ صرف اداکاری کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اسے ہم اپنی حقیقی زندگی میں شامل کریں۔ تو ہم جب اپنی حقیقی زندگی میں ہماری اپنے دین کی پیاری تعلیمات کو سمو لیں گے تو خود بخود ہمارا اپنا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا جہاں بھی ہم جاتے کرتے ہیں تو یقیناً یہ ایک دعوت ہو جائے گی۔ دعوت کے لیے آپ کو کہیں الگ سے جانا اور کسی کو بلانا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کا جن سے اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہوتا ہے انہی غیر مسلموں کے سامنے آپ اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنا کر اپنے حلیے سے اپنے کردار سے جب اس کے سامنے آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے تو پھر یقیناً وہ آگے آئے گا، سوچے گا کہ آخر یہ جو کیسا بنتا ہے کہ اس کے ساتھ میں معاملہ کرتا ہوں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا، وعدہ کرتا ہے تو بالکل وعدے کی پوری وفاداری کرتا اور وقت پر بالکل ادا کرتا سب کچھ۔ جب اس طرح کے معاملات ہم کریں گے تو یہ خود غیروں کو ہمارے اپنے دین کی طرف دعوت دینے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تو آج ہمیں اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان ہمارے اپنے دین کی کیا باتیں ہیں ان کو جانے، ان کے بارے میں جنت معلومات حاصل کرے اور انہیں اپنے عملی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کرے۔ آج یہ فتنہ، یہ جو نئی ایک آزمائش سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، حجاب کا یہ مسئلہ، اگر واقعی ہماری اپنی ماں بہنیں پوری، میں تو دنیا بھر کی نہیں کہتا ہوں بلکہ صرف ہمارے اپنے ملک کی حد تک بھی اگر ہماری اپنی ماں بہنوں نے اور لوگوں کے سامنے یہ بات بتائی ہوتی اپنے عمل کے ذریعے کہ ایک مسلم خاتون ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ حجاب میں رہتی ہے، تو آپ بتائیے کہ آج کیا کوئی بندہ اس پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ان لوگوں کے سامنے اتنی مثالیں بے پردہ عورتوں کی ہیں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں اس حجاب کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، جبکہ آپ جیسی اور بھی بڑی بڑی مسلم خواتین ہم جانتے ہیں کہ بالکل بے پردہ گھومتی پھرتی ہیں، تو پھر آپ کیوں حجاب کے لیے اتنی زبردست کر رہے ہیں؟ تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارے اپنے دعوت دینے والے دعات حضرات دعوت دینے کی کوششیں کر رہے ہیں، مگر دوسری طرف مسلمان جو دعوت کا کام تو نہیں کر رہے ہیں لیکن جانے انجانے میں وہ اسی دعوت کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے۔ تو یہ چیز اگر ہم جانیں گے اور اس غفلت سے بیدار ہوں گے اور اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے، یقیناً ایک لمبا عرصہ لگے گا۔ جی آج فوراً جس کسی کو بھی آپ کہیں کہ ہاں دین پر پوری طریقے سے کاربند ہو جاؤ، نہیں ہوتا ہے بندہ، یقیناً اس کے اپنے لیے جو ہے کہ بہت بڑی قربانیاں اس کو دینی پڑیں گی دین پر عمل کرنا، اور وہ بھی خاص کر آخری ایام میں فتنوں کے زمانے میں دین پر جمے رہنا، اس کی مثال خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جیسے کوئی اپنے ہاتھوں میں انگارہ لیا ہوا ہو، کہ انگارہ لے کر کوئی بھی آدمی سکون سے نہیں رہ سکتا، اگر اپنے ہاتھ میں انگارہ لے لیا تو تلملاتا رہے گا۔ تو دین پر عمل کرنا یقیناً بہت بڑی جو ہے آزمائش، بہت بڑا امتحان ہے آخری ایام میں، زمانے اس فتنے کے دور میں، لیکن اسی کے ساتھ آپ نے اتنی بڑی بشارت بھی جو سنائی ہے کہ جو آدمی جی ایسے زمانے میں اللہ کی بندگی پر اتر آئے گا، اللہ کی بندگی اپنا لے گا، تو اس کی مثال ویسی یا اس کا اجر کا ہجرت الیہ کہہ کر آپ نے بتایا کہ میری طرف ہجرت کرنے کا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ فتنوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی پر قائم رہنے کا اجر و ثواب آپ نے بتایا کہ گویا میری طرف وہ ہجرت کر کے آتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بندہ ہجرت کر کے چلا گیا
تو اس کے لیے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک مثال میں آپ کو وہی پھر سے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی دے کر بتاؤں کہ جب طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ گئے اور ان کے ساتھ ان کے ایک ساتھی بھی ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور مدینے میں ان دنوں ایک ایسی وبا، ایک ایسی بیماری پھیلی ہوئی تھی کہ جو بھی باہر سے مدینہ جاتا بیمار ہو جاتا۔ تو ویسے ہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے گئے تو ابو بکر واقعی بہت کئی دنوں تک بیمار پڑ گئے تھے۔ تو یہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی بھی جب ہجرت کر کے گئے اور مدینے میں بیمار ہو گئے تو وہ اس بیماری سے اتنے تنگ آ گئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی، اپنی انگلیاں انہوں نے کاٹ لی خود سے اور پورا خون بہہ گیا اور اسی میں ان کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے ساتھی کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت اچھی حالت میں ہے، لیکن ان کے اپنے ہاتھ پر وہ جو کیا ہے کپڑا سے ڈھانکے ہوئے، بہرحال ان کا ہاتھ چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے یہ بات بتائی تو طفیل بن عمرو یہ پوچھتے ہیں کہ میں تھوڑا سا بدل کے بتا دیا تھا کہ طفیل بن عمرو ان سے بات کرتے ہیں خواب میں کہ بھائی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ خودکشی کرنا تو اسلام میں حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات بتائی ہے کہ جو آدمی جس طریقے سے خودکشی کرے گا قیامت تک اسی طریقے کا عذاب اس کو وہاں دیا جاتا رہے گا۔ مگر اتنی بڑی یعنی کہ خودکشی کرنے کا کام کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو ان کے ساتھی نے بتایا کہ پروردگار نے میرے ہجرت کی عوض میرا یہ گناہ معاف کر دیا۔ خودکشی کرنے کا گناہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ خودکشی کے جیسے گناہ کے مرتکب کو بھی اللہ رب العالمین جو معافی دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنا ہاتھ چھپائے ہوئے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہہ دیا کہ تم نے جسے بگاڑا اپنے ہاتھوں سے ہم اسے صحیح نہیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو صحیح سالم بنایا تھا، انہوں نے اپنے آپ سے خودکشی کر کے اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم نے اپنے آپ سے جس چیز کو بگاڑا ہے اسے ہم درست نہیں کریں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طفیل بن عمرو نے جب یہ اپنا خواب بتایا تو آپ نے بتایا کہ اللہم ولیدیہ فاغفر، آپ نے دعا کی اے اللہ ان کے ہاتھوں کی بھی تو مغفرت فرما دے۔ تو یہ بتانا ہے کہ وہاں آخری زمانے میں فتنوں کے دورے میں عبادت پر قائم رہنا، اللہ کی بندگی پر قائم رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مگر اسی لیے آپ نے اتنی بڑی فضیلت بھی بتائی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں اور بھی بڑی فضیلت آپ نے بتائی، فرمایا کہ آخری دنوں میں جو بندہ دین پر قائم رہتا ہے تو اسے 50 آدمیوں کے عمل کا اجر و ثواب ملے گا۔ ایک آدمی جو کہ آخری زمانے میں فتنوں کے زمانوں میں اگر عمل پر قائم رہے گا تو اس کو 50 آدمیوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیارے نبی ان کے اپنے زمانے کے 50 آدمیوں کے برابر یا ہمارے 50 آدمیوں کے برابر؟ تو آپ نے جواب دیا کہ تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر۔ اللہ اکبر! ذرا اس فضیلت پر آپ غور کر کے دیکھیے کہ صحابہ کرام کس اخلاص کے جذبے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کیا کرتے تھے
تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ آخری دنوں میں عمل کرنے والوں کو اجر و ثواب جو دیا جائے گا، صحابہ میں سے 50 آدمیوں کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ سب اسی لیے آپ نے فضیلتیں بتائی کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں آدمی کو دین پر قائم رہنے میں بڑی مشکلیں پیش آئیں گی۔ جدھر بھی آدمی نگاہ اٹھاتا ہے ہر طرف بے حیائیاں، برائیاں اس کی نظر کیا ہے، دعوت نظارہ دیتی نظر آ رہی ہے اس کو۔ آدمی کتنا اپنے آپ کو بچائے گا، لیکن آدمی اگر عزم کیا ہوا ہے کہ نہیں مجھے کسی برائی کی طرف دیکھنا نہیں ہے، نہ تنہائی میں نہ علانیہ کسی طرح کی برائی کو مجھے دیکھنا نہیں ہے، تو یقیناً اس پر یہ چیز چند دنوں کے لیے شاہ گزرے گی، لیکن اللہ رب العالمین برابر اس کو اگر وہ ثابت قدم رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بالکل اسے پھر آسان کر دیں گے۔ پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کا اگر بندہ عزم کرے گا تو یقیناً اس کے لیے چند دنوں کے لیے دشواری پیش آئے گی، لیکن اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ چیز آسان کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ ایسا دور ہے کہ اس دور میں ہمارے اپنے لیے دعوت و تبلیغ کے اس عمل کو بہت زیادہ وسیع پیمانے پر ایک ایک مسلمان اسے اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھ کر اس کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہمارے اپنے عمل کے ذریعے، ہمارے اپنے معاملات اور ہمارے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے ہم کو دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم نے اس فریضے سے کوتاہی کی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی کہ آپ قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ تم لوگ ضرور بھلائیوں کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے، بھلائیوں کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے، اور اگر ایسا تم نے نہیں کیا تو عن قریب اللہ رب العالمین تم پر ایسی یعنی کہ ایسی سزا یا ایسا عقاب اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے ان سے دوچار کر دے گا کہ پھر تمہارا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ تم اللہ کو بعد میں پکارتے رہ جاؤ گے مگر اللہ تمہاری نہیں سنے گا۔ یہ نتیجہ، بھیانک نتیجہ آپ نے ہم کو پہلے ہی اس سے خبردار کر دیا ہے کہ اگر ہم نے اس فریضے سے غفلت برتی، ہم نے اگر اس سے منہ موڑ لیا تو یقین مانیے کہ صرف وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں صرف انہی کی حد تک عذاب نہیں آئے گا بلکہ سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی سزا کی لپیٹ میں سارے بندے آئیں گے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہ جائیں گے مگر ہماری دعا کو شرف قبولیت حاصل نہیں۔ اور آج کے زمانے میں خاص کر ہمارے اپنے لیے دعوت کا یہ جو کیا ہے ذرائع جب ہم غور کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر دور کے لیے جو ذریعہ مفید ہوگا ہر اس ذریعے سے دعوت کا کام ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں ان کا اپنا جو ذریعہ تھا تو اس کو آپ نے اپنایا، بالکل ہمارے رسول جیسی چھوٹی سی کتاب اس میں بھی پہاڑی کا آواز کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر کھڑے ہو کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ اس زمانے کا وہ میڈیا تھا سمجھیے کہ لوگوں کو اکٹھے کرنا اور ان کے سامنے کچھ باتیں رکھنا، تو آپ نے اپنا وہ ذریعہ اپنے وقت کا استعمال کیا۔ تو آج ہمارے اپنے زمانے میں کتنی ترقیاں ہو چکی ہیں جی، تو ان ترقیوں کا صحیح استعمال، کیونکہ جتنے بھی آلات آج دنیا میں ایجاد ہوئے ہیں ان میں دونوں پہلو برابر پایا جاتا ہے، خیر کا پہلو بھی ہے اور شر کا پہلو بھی ہے، کوئی چیز شر محض نہیں ہے، صرف اور صرف برائی ایسا تو نہیں کہہ سکتے، اس میں خیر کا بھی پہلو ہے اور برائی کا بھی ہے۔ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم ان آلات کا استعمال خیر کے پہلو میں کرتے ہیں یا پھر برائی کے پہلو میں کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے سامنے کتنی چیزیں نہیں ہیں،
اب یہ بھی ماشاءاللہ سے اب یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، ایسے اور بھی بہت سارے علماء کے بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے دنیا بھر میں یہ سب چیزیں پھیلتی ہیں، جہاں جہاں زبان سمجھنے والے لوگ ہیں ان تک یہ چیز پہنچتی ہے۔ آج اس وقت اس مسجد میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت مختصر سی تعداد ہے، لیکن بسا اوقات اتنی بہترین باتیں اور ایسی تقریر اور ایسا خطاب کسی کا اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ ان کو دیکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں۔ یہ سب ایک طرح سے آج کے اس دور میں استعمال کے جو یہ سب وسائل ہیں کہ ہماری اپنی دعوت کے لیے، ہمارے اپنی دین کی باتیں بڑے بڑے لوگوں تک بھی پہنچانے کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے، لیکن پورے یعنی کہ ہوشیاری کے ساتھ یہ کام ہم کو انجام دینا ہے کہ کوئی بھی آدمی چلیے صاحب واٹس ایپ کے ذریعے میں دعوت دے دوں، میں کسی کے نام پیغام بھیج دوں، ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں، کیونکہ ہمیں پہلی ہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، بصیرت کی شرط رکھی گئی ہے اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب اللہ کے دین کی طرف، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بتایا کہ ادعو الی سبیل ربک، کہ اے نبی آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیجئے، اور وہاں بھی آپ کو باتیں بتائی گئی بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، تین اس کے جو الگ الگ اسٹیپ بتائے گئے۔ تو ایسے میں یقیناً دعوت کا جذبہ بہت سارے لوگوں کے اندر ہوتا ہے، مگر انہیں سب سے پہلے دعوت کے اصول کیا ہیں، ایک داعی کو کیسے ہونا چاہیے، اس کی کیا صفات ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جانکاری حاصل کر کے اس کے بعد ہمیں عملی میدان میں اترنا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو جانکاری نہیں رکھتا ہے کسی بھی کام کو اگر وہ انجام دینے جائے گا بنانے کی بجائے بگاڑے گا۔ ایک الیکٹریشین یا پھر ایک پلمبر یا کوئی حتیٰ کہ آپ کو بال بنانے والا باربر، حجام جس کو ہم کہتے ہیں، نائی کہتے ہیں، کہ اگر اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، تو آپ کے بال بنانے کی بجائے بگاڑے گا۔ تو یہ ایک دنیا کا جو اصول ہے کہ کوئی بھی کام جس کے لیے آپ جو تیار ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کام کی جانکاری آپ کو حاصل کرنا ہے، تبھی آپ صحیح طریقے سے اسے انجام دے سکتے ہیں، ورنہ بنانے کی جگہ بگاڑنا یہی جنم ہوگا۔ تو اسی لیے دعوت کا جذبہ ہمارے اپنے اندر پایا جاتا ہے، تو ہمیں یقیناً اس دعوت کے لیے ایسے لوگوں سے جڑنا جو واقعی معنوں میں اللہ کے دین کی طرف بالکل منہج سلف صالحین پر دعوت دے رہے ہوتے ہیں، ورنہ آج دعوت کے نام پر کئی ایسے لوگ بھی ہیں، کئی ایسی جگہ سائٹس ویب سائٹ وغیرہ بنی ہوئی ہے کہ جس میں آدمی اگر گھس گیا اور ان کے ساتھ جڑ گیا تو وہ بجائے اس کے کہ راہ راست پر خود وہ اپنا راستہ بھٹک جاتا ہے اور گمراہیوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میدان ایسا میدان کہ یقیناً اس میدان میں بہت ساری جو کیا ہے تکلیفوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ جب اللہ کے برگزیدہ بندے انبیاء علیہ السلام انہوں نے جب یہ کام انجام دیا تو ان کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ کو کس کس طرح سے تکلیفیں نہیں دی گئی، مگر اس کے باوجود یہ کام اتنا اہم اور اتنا رب العالمین کو پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جس نے کسی کو اللہ کی طرف بلایا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، داعی ہے اور داعی کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے کہ وہ خود عمل صالح پر گامزن ہو، اس کی اپنی زندگی عمل صالح کا نمونہ ہو۔
وقال اننی من المسلمین، اور کہے اس کے بعد کہ میرا اپنا تعلق میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ کام یقیناً بہت ساری جو ہے مشکلوں کا سامنا اس کے اندر ہوگا، لیکن اس پر صبر کرنے پر اتنا اجر و ثواب بھی اللہ رب العالمین کے پاس ملے گا، یہ بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس فریضے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی بالکل نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم نے کوتاہی کی تو اس کا نتیجہ کہ ہماری اپنی دعائیں تک اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور ایک عام بات اللہ رب العالمین نے ہمیں خبردار کرتے ہوئے بتا دیا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم اسی طرح اعراض کرتے رہو گے، منہ موڑتے رہو گے، اللہ رب العالمین کے احکام بجا لانے میں غفلت کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا انتظار نہیں کریں گے کہ تم کب سدھرو گے اور کب جناب دین پر آؤ گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یستبدل قوما غیرکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کی ضرورت ہے۔ دین کو ہماری ضرورت نہیں میرے بھائی، ہم کو ہی دین کی ضرورت ہے۔ ہم اگر آخرت میں، اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ہی راستہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا بتایا گیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، ہم کو بتا دیا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ان کے لیے کامیابی منتظر ہوگی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم نے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یستبدل قوما غیرکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ سے محبت رکھنے والے اور اللہ ان سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہم محتاج ہیں، تو ہم اگر اللہ سے محبت کریں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم کو راستہ یہی بتایا گیا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ کی محبت تمہیں اسی وقت حاصل ہوگی جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتائی کہ اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اب یہ ہر ایک کے ہر مسلمان مرد عورت سب کے لیے اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ مرد بھی عورتیں بھی برابر اپنے اپنے طبیعتوں کے حساب سے برابر ان پر جو ہے یہ سب ذمہ داریاں عائد ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت کا کام صرف مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں۔ اپنی جگہ پر برابر خواتین کے لیے بھی اس کے اندر برابر جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ سب کے لیے بالکل عام ہے۔ ہاں، کچھ احکام ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر عورتوں کے لیے دیے ہیں، تو اس حد تک وہ جو ان کے لیے الگ ہے۔ باقی ساری کاموں میں، ساری عبادات میں، سب کچھ بجا لانے میں، دین پر عمل کرنے میں جیسے مرد سے مطالبہ ہے ویسے ہی عورت سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ برابر دین سیکھے اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ جب ہم عمل کے میدان میں بالکل آگے بڑھ جائیں گے اور اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، سدھار لیں گے، تو یہ خود ہماری اپنی جانب سے اوروں کے لیے دعوت کا ایک پیغام ہوگا۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے اسی چند مختصر انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر مسلمان کو سچا پکا مسلمان بنائے، جی، اور سچے دین کی
جانکاری حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے والا مسلمان اللہ رب العالمین ہم سب کو بنائے، اور ہمارے ذریعے اللہ رب العالمین جتنے لوگوں کو جو ہے کہ دعوت اس دین سے جوڑ سکتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، کیونکہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی اپنے داماد سے آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس زمانے کے سرخ اونٹ آج پتہ نہیں کتنی بڑی دولت ہوگی، آپ نے بتایا کہ ان سے بھی بہت بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کے ذریعے یا اللہ تعالی ہمارے ذریعے کسی کو جو ہے ہدایت پر لے آئے اور ہم سے کوئی بندہ جو ہے اس کی جو ہے دنیا اور آخرت سنور جائے، تو اس سے بڑی سعادت اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے تعلق سے کوشش کرنے اور سب سے پہلے اپنے آپ کو دین کا سچا بالکل جو ہے اس پر عمل پیرا ہونے والا مسلمان بنا دے۔ تو انہی دعاؤں پر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔